ہمارے پاس صرف 35 سال ہیں، ہم ان میں جتنا جی سکتے ہیں جی لیں، اس کے بعد موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ربی کی آواز میں یقین تھا۔ میں نے عرض کیا، میرا خیال ہے 218 سال ہیں۔ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا اور بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اختتام کا آغاز 35 برس میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد 179 سال صرف جنگیں اور موت ہوگی، لہٰذا امن، اور وہ بھی ادھورے امن کے صرف 35 سال بچے ہیں۔ میرے دوست، جتنا جی سکتے ہو جی لو۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ ہمارے دائیں بائیں طنجے شہر کی رونقیں بہہ رہی تھیں۔ ہم موراکو کے اس قدیم شہر کے قدیم محلے میں بیٹھے تھے جس کی پتھریلی گلیوں میں کبھی ابن بطوطہ اور ابن العربی ٹہلتے تھے، اور ان کے مرید، ان کے طالب علم ان کے پیچھے پیچھے علم اور عقل کے موتی چنتے رہتے تھے۔ ربی طنجے شہر کے قدیم سیناگوگ کا متولی تھا۔ یہ سیناگوگ طنجے کے اسکالر، بزنس مین اور بینکر موشے ناہن نے 1870 میں بنایا تھا، اور یہ اسی سے منسوب تھا۔ میں 4 سال قبل 2 دن کے لیے طنجے گیا۔ میرے ہوٹل میں احمد کام کرتا تھا۔ وہ شہر کے قدیم حصے مدینہ میں سیناگوگ کے قریب رہتا تھا۔ میری اس سے گپ شپ ہوئی۔ اس نے سیناگوگ کے بارے میں بتایا اور میرا اس کے ساتھ $50 میں سودا ہو گیا۔ اس نے $50 میں مجھے سیناگوگ کا وزٹ بھی کرانی تھی اور ربی سے ملوانا بھی تھا۔ میں شام کے وقت احمد کے ساتھ سیناگوگ چلا گیا۔ ربی سے ملاقات ہوئی۔ اس کا نام جیکب تھا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا۔ سیناگوگ میں پارٹ ٹائم کام کرتا تھا۔ طنجے کے یہودی اسرائیلی نقل مکانی کر چکے تھے، چنانچہ سیناگوگ میں عبادت نہیں ہوتی تھی۔ جیکب صرف عمارت کی صفائی ستھرائی اور عبادات کی قدیم کتابوں کا خیال رکھتا تھا۔ وہ ایک ماڈرن شخص تھا جسے عربی کے ساتھ ساتھ انگریزی، فرینچ اور اسپینش زبانیں آتی تھیں۔ وہ پورے نارتھ افریقہ کے سیناگوگ کا محافظ تھا۔ وہ کام کے سلسلے میں موراکو، تیونس اور الجزائر میں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ میں نے جیکب کو کافی کی دعوت دی۔ اس نے قبول کر لی اور ہم جاسوسوں کے کیفے میں بیٹھ گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں مختلف ملکوں کے جاسوس اس کیفے میں بیٹھ کر خبریں سونگتے رہتے تھے، لہٰذا یہ جاسوسوں کا کیفے مشہور ہو گیا۔ اس واقعے کو 85 سال گزر گئے ہیں، لیکن یہ آج بھی جاسوسوں کا کیفے کہلاتا ہے۔ میں نے گفتگو کے دوران ربی جیکب سے یہودی کیلنڈر کے بارے میں پوچھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بنی اسرائیل کا عقیدہ ہے کہ وقت کا یہ دور 6000 سال پر مشتمل ہے۔ ہم یہ دور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی دنیا میں آمد سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے خیال کے مطابق ہمارے کیلنڈر کے 5782 سال گزر چکے ہیں، لہٰذا دنیا کے خاتمے میں صرف 218 سال بچے ہیں۔ 2026 میں یہ 214 سال رہ گئے ہیں۔ یہ کل تخمینہ ہے، جبکہ زبور کے مطابق آج سے 35 برس کے اندر، آج 31 سال بنتے ہیں، دنیا میں بڑی اور خوفناک جنگ شروع ہوگی، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی اور 180 سال جاری رہے گی۔ آخر میں پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ زمین پر کوئی پودا بچے گا، درخت اور نہ کوئی چرند پرند، صرف راکھ ہوگی اور پانی ہوگا۔ چنانچہ میرے بھائی، ہمارے پاس صرف 35 برس ہیں۔ آپ ان کو جتنا اچھا گزار سکتے ہیں گزار لو۔ اس کے بعد دکھوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی بات توجہ سے سنی۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے عرض کیا، آپ لوگ جب اس حقیقت سے واقف ہیں تو پھر امن کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا کی آخری جنگ کا آغاز ایران اور شام کی سرحدوں یعنی میسوپوٹیمیا سے ہوگا اور مشرق وسطیٰ اس کا مرکز بنے گا۔ آپ پھر بار بار ایران اور شام میں پنگا کیوں کرتے ہیں؟ آپ سوئی ہوئی جنگ کو آواز کیوں دیتے ہیں؟ جیکب نے سنا اور ہنس کر بولا، میرے بھائی، یہ انسان کا مقدر ہے۔ ہم جتنی چاہیں احتیاط کر لیں، ہم نصیب سے نہیں لڑ سکیں گے۔ آپ دیکھ لینا، اگلے چند برسوں میں ایسے لوگ سامنے آئیں گے جو جنگ کو کھود کر نکالیں گے، جو اسے ہمارے گھروں تک لے کر آئیں گے۔ ہم جتنی چاہے کوشش کر لیں، ہم ہونی کو ٹال نہیں سکیں گے۔ یہ جنگ تلبیک سے ہوتی ہوئی مکہ تک پہنچے گی۔ یہ انسانیت کا مقدر ہے۔ لہٰذا میرے دوست، آپ مذہب اور شہریت سے بالا تر ہو کر جتنا وقت امن اور سکون سے گزار سکتے ہیں گزار لو۔ زندگی کا کھیل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، ہم اسے روک نہیں سکیں گے۔ وہ خاموش ہو گیا۔
میں اپنا سفر مکمل کر کے پاکستان واپس آ گیا اور روزانہ کی مصروفیت نے جیکب، تنجے اور موشے نہن کے سینہ گوگ تینوں کو میرے ذہن سے محو کر دیا۔ لیکن جوں ہی ہفتے 28 فروری کی صبح ایران پر حملہ ہوا اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی خبر آنے لگیں تو مجھے ربی جیکب کی یاد آ گیا۔ میں نے یہودی کیلنڈر نکال کر دیکھا تو اس پر 5786 لکھا تھا۔ گویا اس کیلنڈر کے مطابق دنیا کے خاتمے میں صرف 214 سال بچے ہیں، جبکہ خاتمے کا سٹارٹ یعنی بگننگ آف دا اینڈ 31 برس کے فاصلے پر کھڑا ہے، اور یہ کیلکولیشن یہودی ہے۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ ہے ہم قیامت کے قرب میں سانس لے رہے ہیں، ہمارے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ کیلکولیشن اگر یہودی ہے تو پھر نتن یاہو جنگ کی آگ کیوں دہکا رہا ہے؟ یہ ایران پر حملہ کر کے دنیا کو اختتام کی طرف کیوں دھکیل رہا ہے؟ اس کا جواب 28 فروری 2026 کی صبح 8:30 بجے میں چھپا ہے۔ دنیا میں اس وقت پہلی مرتبہ کسی حکمران پر حملے کا فیصلہ انسان کے بجائے اے آئی نے کیا، اور یہ حملہ اس قدر مکمل اور نتیجہ افزا تھا کہ اس نے بڑے بڑے دماغوں کو چکرا کر رکھ دیا اور یہ طے کر دیا کہ جنگ اور موت کے فیصلے اب انسان کے بجائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرے گی۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی پر حملے کا فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو نے کیا تھا، اور ایرانی قائدین کے بارے میں تمام معلومات CIA نے حاصل کی تھیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ سارا کمال انتھروپک کے AI کلاؤڈ کا تھا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جس میں انسان کے سب سے بڑے ہائی پروفیشنل شخص پر حملے کا فیصلہ انسانی دماغ کے بجائے مصنوعی دماغ نے کیا، اور اس میں کسی قسم کے جذبات کا عمل دخل نہیں تھا۔ یہ کھیل کیا ہے؟ ہمیں یہ جاننے کے لیے چند دن پیچھے جانا ہوگا۔ آج سے چند دن قبل ڈونلڈ ٹرمپ کو CIA اور سینٹرل کمانڈ نے جنگ میں AI کے استعمال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخص کو بھی ہلا کر رکھ دیا، اور اس نے فوری طور پر فوج میں AI کلاؤڈ پر پابندی کا حکم دے دیا۔ لیکن یہ فیصلہ لیٹ ہو چکا تھا، کیونکہ یہ ٹول سینٹ کام کے سسٹم میں اتنا گہرا پیوست ہو چکا تھا کہ اسے فوری طور پر نکالنا اور نیا سسٹم بنانا ممکن نہیں تھا۔ بریفنگ کے دوران AI کلاؤڈ بھی جان گیا تھا کہ مجھے سسٹم سے نکالا جا رہا ہے، چنانچہ اس نے فوری طور پر خود کو جسٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہفتے کی صبح اس نے اپنے پلانٹیئرز کو ایکٹیو کیا اور تہران کی سڑکوں، سیٹلائٹ تصویروں، موبائل فون سگنلز اور انٹرنیٹ ڈیٹا کے بلین سے زیادہ ٹکڑوں کو جوڑا، اور چند منٹوں میں عمارتوں، سیکیورٹی پروٹوکولز اور ایران کی اعلیٰ قیادت کی عادتوں کا تجزیہ کر کے بتا دیا۔ آیت اللہ خامنائی اپنے 48 قائدین کے ساتھ اس وقت کس عمارت میں ہیں، اور اگر یہ موقع چلا گیا تو یہ 28 لوگ کبھی دوبارہ ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے۔ AI کلاؤڈ نے یہ بھی بتایا میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آج کے بعد ہم لوگ کسی عمارت یا تقریب میں اکٹھے نہیں ہوں گے، اور احکامات اور کوآرڈینیشن کے لیے جدید گیجٹس کے بجائے انسانی ذرائع استعمال کیے جائیں گے۔ AI کلاؤڈ نے پلانٹیئر کے اس ڈیٹا کے بعد اسپیس ایکس کے اسٹار شیلڈ کے ذریعے اسپیس سے زمین تک ایک ایسا رابطہ بھی بنا دیا جسے ہیک کیا جا سکتا تھا اور نہ انٹرسیپٹ۔ اس رابطے کو کسی انسانی فیصلے کی ضرورت نہیں تھی، بس ایک کمانڈ چاہیے تھی اور روشنی کی رفتار سے حملہ ہو جانا تھا۔ اس کھیل میں ایک سافٹ ویئر اینڈرل نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس نے زمینی ڈیٹا کو خلائی ڈیٹا اور ان دونوں کو واشنگٹن کے کمانڈ سینٹر کے ساتھ جوڑ دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی گو کہنے کے بعد کرسی کے ساتھ ٹیک ہی لگائی تھی کہ آیت اللہ خامنائی کے کمپاؤنڈ پر 30 میزائل قطار اندر قطار گرے، اور سکرینوں پر آیت اللہ خامنائی کی میت کی تصویر آ گئی۔ آپ اس سسٹم کا کمال دیکھیے، فضا میں موجود کون سا میزائل پہلے گرے گا اور اس کے بعد کون سا میزائل کس جگہ ہٹ کرے گا، یہ فیصلہ بھی AI کلاؤڈ نے کیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے آیت اللہ کے دفتر کے بنکر کی موٹائی کا تخمینہ لگایا، میزائل کی رینج کا فیصلہ کیا، اور پھر بنکر بسٹر کے ذریعے بنکر توڑے، اور اس کے بعد میزائل گرتے چلے گئے۔ ایرانی قیادت کو آیت اللہ خامنائی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی اطلاع 8 گھنٹے بعد ہفتے کی شام کو ہی، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو چند سیکنڈ میں میت کی تصاویر بھی مل گئی تھیں، اور یہ جنگ کے ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک ایسا دور جس سے انسانی دماغ اور جذبات دونوں نکل گئے ہیں۔
آیت اللہ خامنائی پر حملے کا فیصلہ اگر انسان کرتا تو یہ کبھی صبح اس وقت کا انتخاب نہ کرتا جب بچے اسکول جا رہے ہوں، لوگ دفتروں اور مارکیٹوں کی طرف روانہ ہو رہے ہوں اور تہران کی سڑکوں پر لوگوں کا ازدحام ہو۔ انسان آپریشن کے لیے ہمیشہ رات کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ اس وقت دشمن غافل ہوتے ہیں، چنانچہ ہدف حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، جبکہ یہ حملہ صبح ہوا۔ کیونکہ یہ فیصلہ انسان کے بجائے مشین اور سافٹ ویئر نے کیا تھا، اور مشین اور سافٹ ویئر عقل اور جذبات سے عاری ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے صرف ایک مقصد تھا، اور وہ تھا آیت اللہ خامنائی اور ایران کی اعلیٰ قیادت کا بیک وقت قتل، اور اس نے یہ ہدف حاصل کر لیا۔ AI کلاؤڈ نے یہ کارنامہ سر انجام دے کر اپنا وجود منوا لیا، لیکن اس نے دنیا بھر کے ماہرین کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ میں اس وقت یہ سوال بھوت بن کر کھڑا ہے کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو چین، روس، شمالی کوریا کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بھی اس لیول تک پہنچنے میں چند ماہ لگائیں گے، اور اگر ان کے سسٹم میں بھی یہ کلاؤڈ ایکٹیو ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کا مقدر کیا ہوگا؟ ماہرین کا خیال ہے کہ AI کلاؤڈ کو مستقبل میں میزائلوں اور نیوکلیر بموں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ یہ کسی کمانڈ کی محتاج بھی نہیں ہوگی، یہ اپنے دشمن کا فیصلہ خود کرے گی، اور راستے میں موجود کسی بھی ملک کے میزائلوں کے ذریعے اور نیوکلیر بموں کو ایکٹیو کر کے اپنے ہدف کو نشانہ بنا لے گی۔ اور اس ہدف کے بعد دنیا بچتی ہے یا نہیں بچتی، اور انسان محفوظ رہتے ہیں یا نہیں، یہ سوچنا، یہ فیصلہ کرنا اس کا کام نہیں ہوگا۔ اس کا صرف ایک کام ہوگا، اپنے ہدف تک پہنچنا اور اسے ہٹ کرنے کے بعد رپورٹ کرنا، اور بس۔ آپ کو یہ داستان بظاہر الف لیلہ یا مبالغہ محسوس ہوگی، لیکن یقین کریں کہ یہ کارنامہ اسی طرح وقوع پذیر ہو چکا ہے جس طرح انسان نے جہاز بنایا تھا، ریڈیو اور ٹی وی سگنل ایجاد کیے تھے، انٹرنیٹ کی بنیاد رکھی تھی، ٹچ سکرین متعارف کرائی تھی، یا مریخ پر گاڑی اتار کر اس کی تصویریں لے آیا تھا۔ آپ آج اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے 20 سال پیچھے لے جائیں اور سوچیں، کیا آپ کو 2005 میں وائی فائی، واٹس ایپ، فون میں کیمرہ، ٹچ سکرین اور ٹیبلٹس زیب داستان محسوس نہیں ہوتے تھے؟ آپ کا جواب یقیناً ہاں ہوگا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ سب گیجٹس آج بچوں کے کھلونے بن چکے ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان AI کلاؤڈ وار میں داخل ہو چکا ہے، اور آیت اللہ خامنائی اس جنگ کا پہلا شکار ہے۔ کل کون کون اس کا شکار بنے گا یہ کوئی نہیں جانتا، چنانچہ آپ پیٹی کس لیں۔ 214 سال اور 31 برس بھی اب دور کی باتیں ہیں۔ یہ دنیا اب کتنی دیر سلامت رہتی ہے؟ آج کے بعد دنیا کا کوئی شخص یہ پیشن گوئی نہیں کر سکے گا۔ اختتام کا آغاز ہو چکا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہی صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔